السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی آپی اور آج میں آپ کو ایک نئی کہانی سناؤں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کسی ہوٹل میں کھانا کھانے پہنچا۔ وہ اس شہر میں پہلی بار آیا تھا، اس لیے وہ اس شہر میں اجنبی تھا۔ وہ اس شہر میں کسی کام کی غرض سے آیا تھا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی تو وہ ہوٹل جا پہنچا۔ ابھی وہ کھانا شروع کرنے والا تھا کہ ایک اجنبی آدمی اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے مہمان کے آگے کھانا پڑا ہوا دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس کا دل چاہنے لگا کہ مہمان اسے بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لے۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا کہ کیا تدبیر کام آ سکتی ہے۔ وہ ایک مفت خور انسان تھا اور ساری زندگی دوسروں کے سہارے ہی گزار دینا اس کا مقصد تھا۔ اس کے ذہن میں ایک پرانا طریقہ آیا کہ اس کے پاس جیب میں ایک نیمبو ہے۔ اس نے جیب سے ایک نیمبو نکالا اور مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ جناب، کھانے کا اصل مزہ تو نیمبو کے ساتھ ہی آتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مہمان کی پلیٹ میں جلدی سے نیمبو نچوڑ دیا۔ مہمان نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن وہ نیمبو نچوڑ نہ مانا۔ اب مہمان نے اس کا لحاظ کرتے ہوئے نیمبو نچوڑ کو بھی کھانے میں شریک کر لیا۔ پہلے تو وہ نہ کرتا رہا کہ مجھے کھانے کی طلب نہیں، میں تو بس آپ کو نیمبو کے فائدے بتانے والا تھا کہ یہ نیمبو کس طرح کھانے کا مزہ دوبالا کرتا ہے، مگر وہ مہمان کے اصرار پر کھانا کھانے میں شریک ہو گیا۔ یوں اس کی دلی مراد پوری ہو گئی۔ نیمبو نچوڑ نے مہمان کو بھی 2 ہاتھ پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ کھانا بھی کھاتا جا رہا تھا اور شکریہ بھی ادا کرتا جا رہا تھا۔ نیمبو نچوڑ اچھا پیٹو اور چٹخورا تھا۔ وہ بہت سارا کھانا کھا گیا تھا۔ اس نے مہمان کے لیے بھی کھانا نہ چھوڑا۔ جب وہ اپنا پیٹ بھر چکا تو فوراً ہوٹل سے چلتا بنا۔ مہمان کو اپنے لیے اور کھانا منگوانا پڑا۔ یوں مہمان کو ڈبل بل ادا کرنا پڑا۔ نیمبو نچوڑ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی اسے بھوک لگتی تو وہ اسی طرح جیب میں نیمبو رکھ کر ہوٹل میں پہنچ جاتا اور شہر میں آنے والے اجنبی مہمانوں کو بیوقوف بناتا۔ وہ کسی مہمان کے پاس چلا جاتا اور موقع پا کر اس کی پلیٹ میں نیمبو نچوڑ کر کہتا کہ جناب، کھانے کا اصل مزہ تو نیمبو سے ہے، اور مہمان کو مجبوراً اسے کھانے میں شریک کرنا پڑتا۔ یہ اس کی انتہائی گھٹیا حرکت تھی۔ وہ زبردستی کا مہمان بن کر اپنا پیٹ بھرتا۔ پیارے بچوں، دراصل وہ محنت سے جی چراتا تھا۔ اسے اپنی عزت و نفس کا خیال نہ تھا۔ وہ مفت خور اور بے غیرت تھا۔ پیارے بچوں، مفت خوری بہت بری عادت ہے۔ ہمیں محنت سے کام کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔